سب سے پہلے میں جناب اصغر کنتوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی قدیم محفل ہے جو امام حسن علیہ السلام کی جشن ولادت کے موقع کے اوپر شب ولادت منعقد ہوتی ہے، جو اس وقت گراف ایجنسی کی جانب سے جناب ابوذر کنتوری صاحب اس کو لائیو کر رہے ہیں۔ آن لائن یہ محفل ہے، اس کے اندر میں تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس محفل میں بڑے اچھے اشعار سنائے۔ میں اپنی جانب سے تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مدح مولا ہے، اور ام محترم مولانا اشفاق صاحب ہمیشہ اس محفل کی صدارت کرتے تھے، اور میں ہمیشہ جب بھی لکھنؤ میں رہا تو میں ہمیشہ اس محفل میں ضرور شرکت کرتا تھا۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک دو قطعے اور اس کے بعد میں چند منٹ کی تقریر کہ ام محترم مولانا اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زبا کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح حیدر میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ محاورے نظم کرتے تھے، لکھنؤ کی جو زبان بولی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں برے اس درجہ تیور ہو گئے، فتح خیبر کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپے سے باہر ہو گئے۔ اور وفات رسول پر فرماتے ہیں مولانا اشفاق صاحب ام محترم کہ بڑی حشر سامہ وفات نبی تھی، بڑی حشر سامہ وفات نبی تھی، مگر ہاں جنازے میں مجمع نہیں تھا، وہی آئے جن کو ولائے علی تھی، سبب کیا تھا کچھ تو بتائے مسلمہ، صحابہ کے پیروں میں مہندی لگی تھی۔ تو یہ ام محترم مولانا اشفاق صاحب کے ایصال ثواب کے واسطے۔ امام حسن علیہ السلام سبط اکبر، اس زمین پر ایسا بچہ اس دنیا میں آیا کہ جس وقت سے زمانہ خلق ہوا ہے، دنیا خلق ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے امام حسن علیہ السلام کی ولادت تک کوئی ایسا بچہ اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا جو دونوں طرف سے عصمت کا تاج سر پر رکھے ہو، یعنی جس کی ماں بھی معصومہ، جس کا باپ بھی معصوم۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد تو امام حسین علیہ السلام ہیں، مگر پھر شہزادی زینب و شہزادی ام کلثوم بھی ہیں، مگر امام حسن علیہ السلام وہ ہیں جو خود بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، باپ بھی معصوم، نانا بھی معصوم۔ یہ معصوموں کا ایک گھرانہ ہے، اور آج شب ولادت ہے۔ میں چند منٹ علم امام حسن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا علم کیا ہے۔ آپ نے جناب خضر کا واقعہ تو سنا ہوگا، جناب موسیٰ کا، کہ جناب موسیٰ کو جب اپنے علم پر غرور ہوا تو ان کو وہاں بھیجا گیا جہاں دو دریا ملتے تھے، پورا واقعہ قرآنی ہے۔ تو موسیٰ کی ملاقات خضر سے ہوئی تو جناب خضر نے موسیٰ سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ 3 قدم بھی موسیٰ خضر کے ساتھ چل نہ سکے۔ تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، مگر امامت کے لیے ایسا نہیں ہے۔ امامت کے لیے کہا گیا صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارا چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں۔ یہاں جو علم چھوٹے کے پاس ہے وہی بڑے کے پاس ہے۔ یہاں علم یہ نہیں ہے کہ کم سن کے پاس علم نہیں ہے اور بڑے کے پاس علم زیادہ ہے۔ یہی خضر مسجد النبوی میں آتے ہیں، رسول اللہ کے زانو پر امام حسن علیہ السلام تشریف فرمائیں، سلام کیا، کچھ سوال کیے، بچے کو زانو سے اتارا، الگ بٹھایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس بچے سے پوچھ لو۔ جناب خضر نے ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، بڑے ادب سے اس بچے سے سوال کیے۔ اس بچے نے ہر سوال کے جواب دیے۔ وہ رسول کو سلام کر کے جب دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مطمئن تھے، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بچہ بھی مطمئن تھا، پھر آپ نے کیوں کہا؟ ممکن ہے رسول جواب دیں کہ میرے پہلو میں بیٹھنے والے بھی تو مطمئن ہو جائیں، اہل مسجد بھی تو مطمئن ہو جائیں۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا علم۔ جہاں
وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کر رہا ہے، وہ کمسن امام حسن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے سوال کرتا ہوا ملتا ہے۔ اور جب مولا علی نے منبر پہ آ کے کہا کہ سلونی سلونی، جو دل چاہے مجھ سے پوچھو، تو شام میں ایک شخص کو سوال تیار کیے گئے، اس کو رٹایا گیا اور کہا گیا کہ تم جا کے علی سے سوال کرو، تاکہ علی نے دعویٰ سلونی کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، مولا علی تشریف فرمائیں، دائیں جانب امام حسن علیہ السلام تشریف فرمائیں، بائیں جانب امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں، بیچ میں مولا کائنات ہیں۔ سوچئے کیا عالم ہوگا کہ دائیں جانب امام حسن، بائیں جانب امام حسین، بیچ میں مولا کائنات ہیں۔ وہ آتا ہے، کہتا ہے یا علی، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ مولا کائنات نے سر اٹھایا، دیکھا، کہا تو میری رعایا میں سے نہیں ہے۔ علی سے جھوٹ بولا آنے والا، جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ لیتی ہو، اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی۔ علی نے کہا کہ تو شام سے آ رہا ہے، تجھے حاکم شام نے بھیجا ہے اور تو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ یہ میرے دونوں فرزند بیٹھے ہیں، میرے بیٹے، اس میں جس سے دل چاہے اس سے پوچھ لے۔ تو وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف مڑا اور گھوم کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کون سی شے کی شیبہ غالب ہے۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سوال کو اس طریقے سے بیان کیا جائے گا کہ وہ خود گھبرا جائے گا، اسے جواب دیا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں سن، پتھر پر لوہا غالب ہے جو پتھر کو تراشتا ہے، لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو گلاتی ہے، آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی پہ ابر غالب ہے جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے، ابر پہ ہوا غالب ہے جو ابر کو اڑایا کرتی ہے، اس ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو ہواؤں کو اڑایا کرتا ہے، اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے زانو پر مارتے ہیں، کہتے ہیں سن، ہم فرزند غالب و کل غالب، ہر سوال پر غالب ہیں۔ یہ ہیں سبط اکبر امام حسن علیہ السلام۔ بس ایک آخری بات اور میں محفل کو تمام کر دوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی اس لیے انہوں نے صلح کی، اور امام حسین کے بازوؤں میں طاقت تھی اس لیے انہوں نے کربلا میں تلوار چلائی۔ امام صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے، امام جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے۔ یہاں جذبات پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ کی مرضی دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے جتنے جذبات بھڑکیں، امام اسی وقت تلوار اٹھائے گا جس وقت اللہ کی مرضی ہوگی۔ کہا کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، خالی ایک جھلک دیکھ لیجئے، کیونکہ کافی دیر سے محفل چل رہی ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتا ہوں۔ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ جنگ جمل ہو رہی ہے اور عالم یہ ہے کہ مولا کائنات اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو لے کے نکلتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں، قیامت کا رن پڑا ہوا ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا ہے، قیامت کا رن پڑا ہے، اور علی اپنے بیٹے کو لے کے برآمد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد تمہیں آج اس طریقے سے تلوار چلاؤ کہ آج کی لڑائی تمہارے نام ہو جائے محمد۔ اور سنو محمد، تعلیم جنگ دے رہے ہیں کہ جبڑے کو چبڑے پر مضبوطی سے جمائے رہنا، ہاتھ کو ترچھا کیے رہنا اور تلوار کو لیے ہوئے قلب لشکر میں اترتے چلے جانا۔ اور سنو میرا لال، تمہاری نگاہ پہلی صف پر نہ ہو، تمہاری نگاہ لشکر کے آخری صف پر ہو۔ یہ کہہ کے علی نے کہا جاؤ میرے لال۔ علی دروازہ خیمہ پر کھڑے ہو گئے اور محمد حنفیہ میدان میں آتے ہیں۔ تیروں کی بار محمد حنفیہ کی طرف بڑھتی ہے، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکتے ہیں۔ اب جو قدم رکے تو علی ابن ابی طالب نے گھوڑے کو ایل دی، آگے بڑھے، پشت پر ہاتھ رکھا، کہا تقدم یا بنیہ، میرے لال آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، اور تیز ہوئی تیروں کی بارش، تو محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکتے ہیں۔ یہ منظر امام حسن علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے،
امام حسن علیہ السلام نے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں کیونکہ زین کسنے میں دیر لگتی ہے، لہذا امام حسن علیہ السلام لڑائی میں جانے کے واسطے تیار نہیں تھے، لہذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے، تلوار کو ترچھا کیا، تیروں کی بارش تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیر پانی کی طریقے سے آنے لگے، امام حسن ایسے تلوار چلانے لگے جیسے کوئی ماہر تیراک بیچ سمندر میں لہروں کو کاٹتا ہوا آگے نکل جاتا ہو، اکیلے اپنی تلوار اور اپنے بازوؤں کے بل پر امام حسن علیہ السلام جنگ کو فتح کرتے ہیں، مولا علی کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، دائیں جانب امام حسن کھڑے ہیں، بائیں جانب محمد حنفیہ کھڑے ہیں، محمد حنفیہ بار بار ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں، علی نے سر اٹھایا، امام حسن کو دیکھا، ادھر محمد کو دیکھا، کہا محمد یہ پسینہ کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا تم اس بات پر شرمندہ ہو رہے ہو کہ جو کام تم نہ کر سکے وہ حسن نے کر دکھایا؟ تو سنم میرے لال، مقابلہ وہاں شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جہاں مقابلہ دو برابر کی طاقتوں سے ہو، تمہارا حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کہ تم علی کا بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ امام جب تلوار چلاتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے، رسول اللہ نے خندق و خیبر میں تلوار چلائی، جہاد کیا، وقت جہاد تھا، حدیبیہ میں صلح کی، مولا علی نے بعد رسول دیکھا ابھی وقت جہاد نہیں ہے، علی نے تلوار نیام میں رکھ لی، صلح نہیں کی، تلوار نیام میں رکھ لی، گھر کے دروازے بند کر دیے، مگر جب دیکھا جمل و صفین اور نہروان میں وقت جہاد آ گیا تو علی تلوار لیے ہوئے ویسے ہی ملے جیسے خندق و خیبر میں ملے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، امام حسن نے دیکھا وقت جہاد چلا گیا، تلوار نیام میں رکھ لی۔ حسین ابن علی نے کربلا میں دیکھا وقت جہاد آ گیا، تلوار لے کے پھر میدان میں آ گئے۔ اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک ہمارے یہاں وقت جہاد نہیں آیا ہے، جو جہاد کے نام پر ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، جہاد امام معصوم کرتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ میں آپ تمام حضرات کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس کرونا وائرس سے نجات دلوائے، سارے مومنین کو، تمام انسانوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ جس طریقے سے ہم عزاداری و محفلیں و مجلسیں کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ وائرس جلد سے جلد دور ہو اور اسی طریقے سے ہم اسی طریقے سے یہ ساری عزاداری، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ جشن اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ۔